آج کے بعد ہم اس پروردگار کے نام کے ساتھ رحمان و رحیم کی صفت کو دیکھتے ہوئے دل میں یہ تہیہ کر لیں کہ وہ رحمانی اور رحیمی اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں، وہ جذبہ رحمت ہم اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ ہم خدا اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ جتنا ہم اس رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک آج اس چھوٹی سی محفل میں یہ چھوٹا سا ایک پیغام ہے، آپ ضرور اس پر سوچئے گا، غور کیجئے گا، اور یہ محبت اور عشق اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ نماز جو ہم سر جھکاتے ہیں تو وہ سر جھکتا ہے، لیکن رومی کہتا ہے تو بمسجد می روی بہرے سجود، سر بجنبت دل نہ جنبت اینچ سود۔ جب سجدے میں گرتا ہے دل تمہارا جھکے، سر تمہارا جھکے، دل تمہارا نہیں جھکتا تو کیا فائدہ؟ تو آج کے بعد ہم ایسا جھکنے کی کوشش کریں کہ ہمارا دل بھی خدا کے قدموں میں جھکتا رہے، ایسی نماز پڑھنے کی ہم کوشش کریں، ورنہ تو یہ نماز ہماری آدھی ادھوری رہ جائے گی۔ اس لیے آج جتنے احباب یہاں آئے ہیں ہم نماز کی پابندی کریں گے، خدا کے بارگاہ میں سربسجود ہوں گے اور اس طرح سجدہ کریں گے کہ ہمارا دل بھی خدا کے سامنے جھکے۔ ذکر کے بارے میں جو کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد اور غرض اور غایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد فرماؤں گا۔ اس ذکر کے بارے میں صبح بھی میں نے عرض کی تھی، آج دوبارہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ذکر بڑا سہل اور آسان ذکر ہے۔ بائیں جانب انسان کا دل ہے، اس توجہ کو دل میں قائم رکھیں، 24 گھنٹے یہ توجہ رکھیں کہ دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اگر کوئی سادہ ہے اور کوئی مسکین ہے جس کو قلبی ذکر کا پتہ نہیں ہے تو اس میں بھی فکر مندی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر قلبی ذکر کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جن کا قلبی ذکر چل رہا ہے، تو الحمدللہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، یہی میری کامیابی ہے۔ وہ جب پوچھیں گے ہم سے کہ کیا کرتے تھے، اے پروردگار گناہ بے شمار، خطائیں بے شمار، ہر عیب ہر خرابی ہمارے اندر، لیکن تمہارے پیاروں سے محبت کرتے تھے۔ ان کے پاس جانے کا موقع ملتا تھا تو غریبی حال کے باوجود پیسے خرچ کر کے ان کے پاس جاتے تھے، ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے۔ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ رومی نے بیان کیا ہے کہ وہ خواب میں سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو بندے، دو نوری فرشتے بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سنہری کتاب ہے، اس میں نام لکھتے جا رہے ہیں۔ تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کس کے نام لکھ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا جن سے خدا محبت کرتا ہے، جو خدا کے پیارے ہیں، میں ان کا نام لکھ رہا ہوں۔ تو وہ لکھ رہے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادہم بھی وہاں موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں ذرا چیک کیجئے گا کہ میرا نام بھی ہے جن سے خدا پیار کرتا ہے؟ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا آپ کا نام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ کرو کہ میرا نام اس لسٹ میں لکھ دو جو اللہ کے پیاروں سے پیار کرتا ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب ختم ہو گئی۔ اگلے دن پھر وہی خواب، پھر وہی بندہ، پھر وہی کتاب، پھر وہی لکھنا لکھانا۔ اس نے پوچھا کہ کیا میرا نام لسٹ میں لکھا گیا ہے؟ اس فرشتے نے آنکھیں اٹھائی، اس کو کہا کہ ہاں تمہارا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے ہوا؟ کل تو میرا نام تھا ہی نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ خدا نے جواب دی ہے تمہارے لیے، جو میرے پیاروں سے پیار کرتا ہے سب سے بڑھ کر میں اس سے ہی پیار کرتا ہوں، تو اس کا نام سب سے ٹاپ پر لکھ دو۔ تو ہم گناہگار صحیح، بدکار صحیح، لیکن ذکر والوں کے ساتھ جب بیٹھے ہیں تو یہ ہماری عظمت اور کامیابی کی دلیل ہے۔ تو اس محبت کو قائم رکھیں۔ یہاں سے واپس جا کر بھی جب کبھی موقع ہو محفل ذکر منعقد کریں، محفل مراقبہ منعقد کریں، اس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، تو یہ اس چیز کی علامت ہوگی کہ ذکر والوں سے آپ پیار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بڑی کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ سب احباب کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے معاش کے لیے محنت کریں۔ جوانوں سے گزارش ہے، بڑی عمر کے لوگوں سے گزارش ہے، اپنی معاش کے لیے محنت کریں، اپنے کاروبار کو جاری رکھیں، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو،
اس چھوٹے کام کو چھوٹا مت سمجھیں. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو اپنی چادر بیچ کر کہنے کے لیے فرمایا. اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ چادر تو ہے, جا کر بیچو. وہ چادر بیچ کر لایا, وہ کچھ پیسے تھوڑے ملے. اس نے کہا آدھے پیسوں سے آٹا گھی گھر میں پہنچاؤ, آدھے پیسے سے کلاڑی خریدو, جنگل میں جاؤ, لکڑیاں کرو, لکڑیاں کاٹ کر کے بازار میں لے آؤ اور اس سے اپنا کاروبار شروع کر دو. میرے بھائیوں, یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے. تو جتنے بھی بے سر و سامانی کا عالم ہو, کاروبار شروع کرو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں. اور جب کاروبار میں برکت ہو, اپنے اوپر خرچ کرو, اپنے والدین پر, اپنے اہل و عیال پر, اپنے دوستوں پر, اور اپنے پڑوس میں جو لوگ بستے ہیں. میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین, وہ جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی تو اکیلے تناول نہیں فرماتے تھے, باہر دیکھتے تھے کوئی مہمان ہے تو اس کے ساتھ کھائیں. پڑوسیوں کی خبر گیری کر فرماتے تھے. تو اگر کبھی چاول کا 1 کلو پڑوسی کے لیے ہم لے آئے, کبھی ہم گھی کا آدھا کلو پڑوسی کے لیے ہم لے آئے, کبھی آٹے کے 5 کلو ہم پڑوسی کے لیے لے آتے ہیں, تو یہ میرے آقا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی, جو آپ سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں, اور ان کی رحمت میں پھر ہمیں ضرور حصہ ملے گا. اور اس طرح خاموشی سے یہ کام کرتے چلے جائیں. اور جو بھی ہمارے نوجوان ہیں اپنے علم کی دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. والدین اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم کا بہترین بندوبست کریں. جتنی برانچز ہیں وہاں پر باقاعدہ قرآن مجید کی تعلیم کا مکمل سلسلہ ہو. ہمارے نوجوان نسل قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے, اور اس کے ساتھ وہاں صحت کے حوالے سے بہتر سہولیات دستیاب ہونی چاہیے. جس طرح ہمیشہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور صحت کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی مشقت کریں, روزانہ کچھ واک کریں. کم از کم 20 سے 40 منٹ کی واک روزانہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر تینوں صورتوں میں کرو, چلتے ہوئے بھی کرو, بیٹھے ہوئے بھی کرو, اور لیٹے ہوئے بھی کرو. یعنی تینوں اذکار یہ الگ الگ اثر رکھتے ہیں. صبح ہم نے ہلکا بیٹھ کر کیا, اور پھر ہم لیٹے سو گئے, نیند نہیں آ رہی ہے, غموں نے گھیرا ہوا ہے, اے فقیر دل کی طرف توجہ کر کے اللہ کے ذکر کا ورد شروع کر دے, اور مرشد کامل کی طرف اپنے دل کا رخ سیدھا کر دے. کیونکہ دل